السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے قبل قربانی کے مسائل کے سلسلے میں 10 قسط آپ حضرات کی خدمت تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں 11ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ کل گزشتہ جو 10ویں قسط تھی، اس میں جو آخری سوال تھا کہ غریب آدمی کا قربانی کی نیت سے جانور خریدنا، اسی سے ملحق ایک اور سوال ہے جو تحریری شکل میں موجود ہے۔ وہ مکمل سوال کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اسی طریقے سے بیشتری زیور حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 42 مسئلہ نمبر 38 پر قربانی کے بیان میں لکھا ہے کہ مثلاً کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے اور کسی دوسرے آدمی نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ نیز کسی جانور میں کسی غائب آدمی کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر اگر اس کا حصہ رکھ لیا تو دوسرے حصے داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ بیشتری زیور حصہ سوم صفحہ نمبر 36 مسئلہ نمبر 38 قربانی کا بیان 19واں باب۔ تو اس مسئلے کا وضاحت کے ساتھ جواب دے کر ممنون و مشکور فرمائے۔ اسی طرح دوسرے حصے داروں کی قربانی کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ حالانکہ ہم پر ہر سال افریقہ اور انگلینڈ وغیرہ سے قربانی کے لیے خطوط آتے ہیں اور ان کی طرف سے قربانی کی بھی جاتی ہے اور اس کے خط کا آنا ہی اس کی طرف سے اجازت کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے ان کی قربانی ہو جاتی ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ مگر حضرت مفتی صاحب، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا خط نہیں آتا، اس کے باوجود ان کا حصہ قربانی میں رکھ لیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ ہر سال ان کا خط آتا ہے، بعد میں اس کی اجازت کا خط آ جائے گا اور اس کے پاس سے رقم وصول کر لیں گے، تو اس غائب آدمی کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر رکھا گیا تو کیا دوسرے حصے داروں کی قربانی صحیح ہوگی یا نہیں؟ یہ مکمل سوال تھا، اس کا جواب ملاحظہ فرمائے۔ بیشتری زیور میں ذکر کردہ مسئلہ اس شخص سے متعلق ہے جس پر قربانی واجب ہے کہ اس شخص کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور عبادت کی صحت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے خود جانور ذبح کرے یا ذبح کرنے کے لیے کسی اور کو اپنا وکیل بنائے۔ لہذا جس مالدار کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی جانب سے قربانی کی گئی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، اور جب ایک حصے کی قربانی صحیح نہیں ہوئی تو بقیہ حصے داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے، وَلَوْ صَحَّ بِبُدْنَةٍ عَنْ نَفْسِهِ وَعُرْسِهِ وَأَوْلَادِهِ لَيْسَ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ۔ وقال الحسن بن زياد في كتاب الأضحية إن كان أولاده صغارا جاز عنه وعنهم جميعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن كانوا كبارا إن فعل بأمرهم جاز عن الكل
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى وإن فعل بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم لا تجوز عنه ولا عنهم في قولهم جميعا لأن نصيب من لم يأمر صار لحما فصار الكل لحما. الفتاوى الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302. کتاب الأضحیہ الباب السابع في التضحية عن الغير وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه. مکتبہ دار الفکر بیروت. اب اسی طرح اگر نفل قربانی کسی غریب آدمی کی طرف سے کی گئی یا اس قربانی کا ثواب اس کو بخش دیا گیا تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قربانی ذبح کی اور اس میں پوری امت کی جانب سے قربانی ذبح کی تھی. جیسے کہ تکملہ بحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202 پہ لکھا ہوا ہے لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ مِنَ الْغَيْرِ عُرِفَتْ قُرْبَةً لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى عن امته. کتاب الأضحیة من الإبل والبقر والغنم. مکتبہ دار الکتاب الاسلامی. کیونکہ یہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ نفل ہے جس کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بیرون ممالک میں رہنے والے بھائیوں پر قربانی اگر واجب ہو اور ان کا خط اگر آپ تک نہیں موصول ہوتا اور نہیں پہنچا اور آپ نے ان کی طرف سے واجب قربانی کی نیت سے بڑے جانور کو ذبح کر دیا تو دوسرے کسی بھی حصے دار کی قربانی درست نہ ہوگی. یہ جو مسئلہ ہے وہ بھی عالمگیری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197 جو پہلے حوالے میں دیا گیا وہی حوالہ اس میں بھی ہے. اسی طرح عالمگیری اور بدائع الصنائع میں لکھا ہوا ہے کہ تمام حصے داروں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرے. اگر کوئی ایک شخص اور کوئی ایک حصے دار بھی محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرے گا تو کسی ایک کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی. جیسے الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 304. کتاب الأضحیہ الباب الثامن فیما یتعلق بالشرکۃ فی الضحایا. مکتبہ دار الفکر بیروت. اسی طرح بدائع الصنائع علامہ کاسانی علیہ الرحمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71. کتاب التضحیۃ فصل فی شرائط جواز اقامت الواجب فی الاضحیۃ. مکتبہ دار الکتاب علمیہ بیروت. اسی طرح اگر بیرون ملک میں رہنے والے بھائیوں کے خطوط ہر سال آنے کا اگرچہ معمول ہو مگر خط آنے سے پہلے ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ جب ان کا خط آیا تو انہوں نے آپ کو اپنی قربانی کرنے کا وکیل بنا دیا، اس لیے آپ کا وکیل بننا صحیح ہو گیا. لیکن خط آنے سے پہلے اس کی طرف سے وکیل بن کر قربانی کر دینے سے آپ کی وکالت صحیح نہیں ہوگی. یہ جو بیان کیا گیا اس کو ایک مثال سے وضاحت کر دوں. مثلا کوئی ایک طالب علم ہے جو اپنے استاد کا خادم ہے اور اپنے استاد اس کو 2-3 مرتبہ بازار میں سبزی یا دودھ لینے کے لیے بیچتے ہیں، تو گویا استاد نے اپنے شاگرد کو سبزی لینے اور دودھ خریدنے کا وکیل بنا دیا.
تو اس کا وکیل بننا صحیح ہوا۔ اب اسی طرح اگر وہ شاگرد کسی موقع پر وکیل بنائے بغیر اپنے استاد کی طرف سے کوئی چیز خرید لے، مثلا سبزی ہی خرید لے یا دودھ خرید لے، یہ سمجھ کر کہ ہر مرتبہ استاد مجھے ہی تو وکیل بناتے ہیں، اس مرتبہ بھی میں ان کی طرف سے وکیل بن کر ان کے لیے یہ سبزی اور یہ دودھ خرید لیتا ہوں، تو اس شاگرد کا اور اس طالب علم کا یہ عمل درست نہ ہوگا، اور خریدی ہوئی چیز خود اس شاگرد اور اس طالب علم کی شمار ہوگی، نہ کہ اس کے استاد کی۔ اس مثال سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ کی وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ الغرض سامنے والے کی اجازت و حکم اور رضامندی کے بغیر قربانی جائز نہ ہوگی، نیز یہ حکم واجب قربانی کے لیے ہے۔ نفل قربانی میں سامنے والے شخص کی اجازت کے بغیر بھی قربانی صحیح ہوگی، جیسے کہ ہمارے نبی نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تھی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔